جسے کائنات کی صداقتیں چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو غلبہ ملا ہے، جو فتح ملی ہے، جو کامیابی ملی ہے، وہ قرآن کریم کے صدقے ملا ہے۔ قرار آ رہے ہیں، وقت کی نزاکت ہے المختصر، خطابت کے سپر اسٹار آ رہے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میں کیا ہوں میری مدح کیا ہے اے شہ شاہاں میں کیا ہوں میری مدح کیا ہے اے شہ شاہاں حسان و فرزدق ہے جہاں عاجز و حیران شرمندہ زمانے سے ہوئے وائل و صحباں عاجز ہے سخن فہم سخن سنج و سخنداں کیا مدح کف خاک کی ہو نور خدا کی کیا مدح کف خاک کی ہو نور خدا کی لکنت یہی کرتی ہے زبان فصحا کی سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی وہ دولت ہے جو ہم کو دی قرآن کریم کی اس کی مثال چاہیں تو حشر تک نہ پائیں پڑھتے رہیں جو اس کو دور ہوں اس کی بلائیں اسٹیج پر رونق افروز معتبر و معزز و معقر علماء کرام باہر سے آئے ہوئے مہمانان عظام بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کتاب انزلناہ الیکا یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا کیوں نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر زیغ و ضلالت سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں قرآن مجید انسانوں کو گمراہی سے نکالنے والی کتاب بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب قعر مسلط میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے منشور حیات ہے قرآن مجید انسانیت کے لیے دستور حیات ہے قرآن مجید انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے
بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من. قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی سے صادر ہوا ہے. اور یہیں پر بس نہیں بلکہ قرآن کریم کا اعزاز تو دیکھیے. قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت، محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کا سیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا سکھانا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لینا، اس کا یاد کر لینا، اس کا حفظ کر لینا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. لا ریب ایک کتاب الہی قرآن ہے، لا ریب ایک کتاب الہی قرآن ہے. انسانوں کے ذہن میں خدا کی کتاب ہے. ان زمینوں میں کیا ہے اور کیا ہے آسمان میں سب نظر آ جائے گا. دیکھو اگر قرآن میں دنیا کے اندر آپ مقناطیس دیکھے ہوں گے، میگنیٹ جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائیں. گویا جس محفل میں، جس مجلس میں، جس دینی پروگرام میں قرآن کریم کو پڑھا جائے یا سنا جائے یا بیان کیا جائے، گویا اس محفل پر اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہے. گویا کہ رحمت الہی کی برسات شروع ہو جاتی ہے. لیکن میرے عزیزوں، یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے دلوں کے برتن کو سیدھا کر کے بیٹھیں گے، تب اللہ کی رحمتیں آپ پائیں گے. بارش کتنی ہی موسلا دھار کیوں نہ ہو، اگر کسی برتن کا رخ الٹا ہو تو اس کے اندر پانی کا ایک بوند بھی نہیں آتا. یہ بارش کا قصور نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس برتن کا قصور ہوتا ہے جس کا رخ الٹا ہے. فرمایا ان فی ذلک لذکرى، یقیناً اس کتاب میں نصیحت ہے اس کے لیے، لمن کان لہ قلب، جس کے اندر دل ہوتا ہے، اور جس کے اندر دل کی بجائے سل یعنی پتھر ہو تو پھر کیا مزہ. او القى السمع، ہماتن دوش ہو کر بیٹھے، وہو شہید، اور حاضر باش ہو کر کے بیٹھے، یوں طلبگار بن کر کے بیٹھے گا تو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے اپنا دامن بھر جائے گا. میرے عزیزوں، دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے حافظ موجود ہو. یہ فقط قرآن عظیم الشان ہی کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا پڑھنا، اس کا یاد کرنا، اس کا اپنے سینوں میں بسا لینا اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن کریم کے پڑھنے کی بھی عجیب لذت ہے کہ دنیا کے کسی کتاب کے اندر وہ لذت نہیں ہے. آج دنیا کے اندر مختلف لوگ مختلف زبانوں میں، مختلف لب و لہجے میں اور مختلف انداز میں اور مختلف ردم کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، یہ پڑھنے والے کا کمال نہیں ہوتا ہے، یہ کمال تو اس کمال والے کا ہے جس نے اپنی کتاب کا پڑھنا اور یاد کرنا اور اپنی سینوں میں بسا لینا اور رچا لینا اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا ہے. سبحان اللہ. ایک دور وہ تھا میرے بھائی، ایک وقت تھا کہ جب اس قرآن مجید کو تہجد میں پڑھا جاتا تھا،
مدینہ کی گلیوں میں سے اگر تہجد کے وقت کوئی آدمی چلتا تو تہجد میں قرآن کریم کے پڑھنے کی یوں آواز آ رہی ہوتی جیسا کہ شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ وہ زندہ لوگوں کا شہر تھا، اور اگر رات کے آخری پہر میں ہم گلی کوچہ بازار سے گزرے تو یوں سناٹا ہوتا ہے، یوں اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، یوں خاموشی ہوتی ہے جیسے انسانیت اپنے کندھے پر اپنے ضمیر کی لاش کو دفنانے کے لیے جا رہی ہو۔ ساری قوم سوئی ہوئی ہوتی ہے، رات 2 بجے تک ادھر ادھر کے فضول کاموں میں مشغول رہتے ہیں، نکڑوں پر بیٹھ کر منظر کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شراب کے اڈوں پر بیٹھ کر شراب کے مٹکے کے اندر اپنے ہونٹوں کو اور اپنی جوانی کو اور اپنی زندگی کو ڈبوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے ایک دور وہ تھا کہ جب اس قرآن کریم کو وہ پڑھتے تھے فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، طبیعت ایسی مچل رہی تھی کہ ذرا جہر یعنی بلند آواز سے پڑھو، لیکن قریب ہی میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور پاس میں بچہ سویا ہوا تھا چارپائی پر۔ محسوس کیا کہ جب بلند آواز سے پڑھتا ہوں تو گھوڑا بتکتا ہے، لہٰذا دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں گھوڑا بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، پھر آہستہ پڑھنا شروع کر دے۔ پوری رات یہی معاملہ چلتا رہا۔ جب تہجد کی نماز مکمل کی اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو آسمانوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ ستاروں کی مانند روشنیاں ہیں جو ان کے سروں کے اوپر واپس آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ ان روشنیوں کو دیکھ کر پریشان اور حیران ہوئے۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی، کونین کے نگینہ، یتیم آمینہ، اللہ کے نامدار، اللہ کے رازدار اور مدینہ کے تاجدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے رات کو تہجد اس انداز سے پڑھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ بلند آواز سے پڑھوں، لیکن بچے کی خوف کی وجہ سے آہستہ پڑھتا تھا۔ میں نے کسی طریقے سے تہجد کی نماز مکمل کی، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں نے آسمان کی طرف کچھ روشنیاں واپس جاتے دیکھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، وہ رب کریم کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تم اسی طریقے سے بلند آواز سے پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ، کیا خلوص تھی ان کے دلوں کے اندر قرآن کریم کے متعلق۔ آج ہمارا رشتہ قرآن کریم سے منقطع ہو گیا۔ اگر ہم نے قرآن کی آیتوں کا سہارا لیا تو اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اگر ہم نے قرآن کی تلاوت کی تو اپنی ذاتی مفاد کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اپنا ہمارا سگا بھائی ہمارا قرآن سننے کو تیار نہیں ہے، آج ہمارا خاندان ہمارا قرآن سننے کو تیار نہیں ہے، آج ہمارا رشتہ دار ہمارا قرآن سننے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں قرآن سے محبت ہونی چاہیے، آج ہمارے دلوں کے اندر سے وہ محبت اور وہ الفت نکل چکی ہے۔ ارے خلوص ہو تو ایسا ہو۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت ابی بن کعب یہ حضرات صحابہ کرام میں استاد
اور قاری کی حیثیت سے مشہور تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے اور کھڑے ہو گئے, جب ابی بن کعب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں, انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا بند کر دیا اور خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابن کعب قرآن پڑھو. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے, میں آپ کے سامنے کیسے پڑھوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوپر سے اشارہ آیا ہے, اوپر سے حکم ہوا ہے. وہ بھی رمز شناس تھے, فوراً پہچان گئے کہ یہ اوپر سے اشارہ آیا ہے. چنانچہ پوچھا یا رسول اللہ اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نعم اللہ سماکا, ہاں اللہ نے آپ کا نام لے کر کے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو کہ قرآن پڑھے. اے میرے محبوب آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگار بھی سنوں گا. سبحان اللہ, کیا خلوص تھی ان کے دلوں کے اندر کہ ان سے قرآن پڑھنے کی فرمائشیں رب رحمان کی طرف سے آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. میرے دوستو ایسا نہیں ہے, اگر ہم نے بھی قرآن سے محبت کی, ہمارے بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا, تو یاد رکھیے یہ قرآن کریم کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کو ایک نوجوان کی شکل میں پیش کریں گے اور وہ قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا, کہے گا یا اللہ جن لوگوں نے مجھے یاد کیا, میری تلاوت کرتے تھے, میری دیکھ ریکھ کرتے تھے, اے اللہ انہوں نے میرا حق ادا کر دیا, وہ میرے مونس اور غمگسار تھے, مجھ سے محبت کرنے والے تھے, اے اللہ میں ان کا مہمان تھا, انہوں نے میری مہمان نوازی کی, اے اللہ ان کو جنت بھیج دے. اللہ رب العزت قرآن کریم کی شفاعت کو قبول فرما کر, سفارش کو قبول فرما کر ایسے لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. محترم جماعت قرآن سے محبت کیجئے, قرآن کریم کو حفظ جاں بنا لیجئے اور اس کی تلاوت کرتے رہیے, اور اس کے فیضان سے اور اس کے انوار و برکات سے اور اس کے فیض عام سے اپنے قلوب کو, اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرماتے رہیے. اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر بھی عزتیں نصیب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا, کامیابی سے سرفراز کرے گا. یاد رکھیں ذرا میں یہی رک کر کے ان لوگوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں, ان ماؤں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں, ان باپوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں, اور ان تمام لوگوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ حافظ قرآن بنا, عالم قرآن بنا, عالم دین بنا یا قاری بنا تو کیا کھائے گا. میری اس بات کو میزان عدل پر اور آپ سر سے لکھے جانے کے لائق ہے یہ بات, اور یاد رکھنا اور میری اس بات کو, میری اس نحیف سی آواز کو اپنے پلو باندھ لینا. جو تمہارا یہ خیال ہے, جو تمہارا یہ تصور ہے کہ میرا بیٹا اگر حافظ قرآن بنا تو کھائے گا کیا, تم تصور نہیں کر سکتے, تم سوچ نہیں سکتے. اللہ وہ چیزیں کھلائے گا کہ دوسرے لوگ سوچ نہیں سکتے, ایون کوالٹی کا وہ لباس پہنائے گا کہ دوسرے لوگ سوچ نہیں سکتے. اللہ رب العزت اس عالم قرآن کے اخلاص کی وجہ سے, جو بندہ عالم قرآن بنے گا, عالم دین بنے گا یا حافظ قرآن بنے گا, اللہ رب العزت اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کو دنیا کے اندر وقار عطا فرمائیں گے کہ دنیا اس کے قدموں میں آ کر بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھے گی, اپنے لیے فخر محسوس کرے گی. آج بھی جو انسان اس کتاب کے ساتھ نتھے ہو کر کے اپنی نسبت کو مضبوط اور پکا کر لیتا ہے, اللہ رب العزت
العزت اسے بھی دنیا کے اندر عزت والا بنا دے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ پھر انسان یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پڑھتا ہے، جو پڑھنے والا ہے یہ قاری ہے، لیکن جب اس کے مطابق زندگی گزار لیتا ہے، قرآنی احکامات کے مطابق زندگی گزار لیتا ہے، تو وہ بھی چلتے پھرتے قرآن کے مانند ہو جایا کرتا ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اماں عائشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ اماں عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن کا نمونہ تھے۔ جو انسان قرآن کو مجسم شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ آپ چلتے پھرتے قرآن کے مانند تھے۔ آپ بھی جو انسان قرآن کریم کی اس آیات کو اور قرآن کریم کے حروف کو اور اس کے 30 پاروں کو اور اس کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے تو وہ بھی چلتے پھرتے قرآن کے مانند بن جاتا ہے۔ جدھر قدم اٹھتے ہیں ادھر ہی برکتیں نکلتی ہیں، جدھر نگاہ پڑتی ہے ادھر ہی رحمتیں اٹھتی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.5 سال کے اندر سورہ بقرہ کو سیکھا، مکمل کیا۔ ان کی مادری زبان تو عربی تھی، پھر ان کو پڑھنے میں کیا دقت تھی؟ ان کو سمجھنے میں اور ان کو پڑھنے میں پھر کیا دقت تھی؟ حقیقت یہ تھی میرے بھائی کہ وہ جو کچھ بھی پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ ادھر قرآن مکمل ہوتا، ادھر ان کا عمل قرآن کے مطابق ہو جاتا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل بالقرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کان وقافا عند حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے احکام سن کر اپنی گردن کو جھکا دیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی میں قرآن مجید کے ساتھ ایسا عملی تعلق پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی دنیا کے اندر عزتیں نصیب فرمائیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ تو اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ عوام الناس کی حالت جا کر کے دیکھو، رونا آتا ہے۔ گھروں کے اندر قرآن مجید کو ریشمی غلافوں میں رکھ دیتے ہیں، کسی کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ آج کل گھروں کے اندر ٹی وی روزانہ آن کیا جاتا ہے، ڈرامے روزانہ دیکھے جاتے ہیں، گھنٹوں پروگرام روزانہ دیکھے جاتے ہیں، اخبار روزانہ پڑھا جاتا ہے، ڈائجسٹ روزانہ پڑھا جاتا ہے، مگر ان گھروں کے اندر ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، کوئی بندہ بھی قرآن کریم کو کھولنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی بندہ بھی اللہ کے کلام کو کھولنے والا نہیں ہوتا ہے۔ سارے کے سارے بے غیرت قرآن سے غافل بن کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو قرآن کب یاد آتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو ان کو قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب بہو بیٹی کو جہیز میں دینا ہو، یا پھر جب باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے اس وقت قرآن یاد آتا ہے۔ ان کو قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب گھر میں کسی کی میت ہو۔ ان کو قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب ہم باپ کے قبر پر موجود اور کھڑے ہوں۔ ان کو قرآن کب یاد آتا
ہے جب رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہوتا ہے، یا پھر اس وقت یاد آتا ہے جب ہم قسم کھا کر اپنی بات کو یقین دلواتے ہیں، اس وقت ہمیں قرآن یاد آتا ہے، آگے پیچھے یاد نہیں آتا۔ اے کاش ہمیں یہ قرآن ہمیں ہماری زندگی میں یاد آتا، اے کاش یہ قرآن ہمیں بزنس کے وقت یاد آتا، اے کاش یہ قرآن ہمیں ہماری تجارت اور ملازمت کے وقت یاد آتا، اے کاش یہ قرآن جب ہم دکان اوپن کرتے دکان کھولتے اس وقت یاد آتا، اے کاش ہمیں یہ قرآن میاں بیوی کے معاملات میں یاد آتا۔ اب آپ خود غور کریں، خود فیصلہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے فیصلے کے مطابق اور ہماری منشا کے مطابق اللہ فیصلے کرے تو کیسے کرے، ہم کو غلبہ ملے تو کیسے ملے، غلبہ کیسے ممکن ہے؟ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس وقت دشمنان قرآن اور دشمنان اسلام آپس میں بیٹھ کر یہ تلقین کیا کرتے تھے، یہ تاکید کیا کرتے تھے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو آپس میں شور و غل مچایا کرو لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ لیکن قرآن کریم نے بتا دیا کہ غلبہ اس طرح نہیں ملتا، قرآن کریم کو غلبہ حاصل کرنے کے لیے تو بھیجا گیا ہے، قرآن کریم تو غالب ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جو انسان قرآن کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے، قرآنی احکامات کے مطابق، قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت غلبہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرماتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن صداقتوں کا مجموعہ، حقیقتوں کا خزانہ اور سچائیوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، جسے انگریزی میں الٹیمیٹ ریالٹیز آف یونیورس، جسے کائنات کی صداقتیں چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو غلبہ ملا ہے، جو فتح ملی ہے، جو کامیابی ملی ہے، وہ قرآن کریم کے صدقے ملا ہے، ورنہ تو ابتدا میں کفار بہت کثرت میں تھے اور صحابہ کرام بہت کم تھے۔ اس وقت گھر کے اندر کنڈی لگا کر کلمے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اپنا احسان جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں وَذْكُرُوا، اور تم یاد کرو اس وقت کو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کمزور تھے، تخافون، ڈرتے رہتے تھے، اَيَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ، کہ کہیں لوگ اچک نہ لیں، فَآوَاكُمْ، تو اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس خدا نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہو۔ کفار تو یہی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس پودے کو کاٹ کر رکھ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو نور ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ یہ دین دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو اچھی نہ لگے، ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ بات کافروں کو اچھی نہ لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہیں ان وقت کے فرعونوں، وقت کے نمرودوں اور مردودوں اور سوروں، خنزیروں اور کتوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کفار کے مذموم عزائم سے پردہ ہٹاتے ہوئے فرماتے ہیں یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں واللہ متم نورہ، اور اس اللہ نے اس نور کو مکمل اور کامل کرنا ہے۔
جس نور کو میرے بھائیوں اللہ رب العزت روشن کرے، دنیا اس کو اپنی پھوکوں سے کیسے بجھا سکتی ہے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے دوستو، اگر ہم قرآن پر عمل کرنے لگے، اس کے باوجود اگر کفار تدبیریں اپناتا ہے، سازشیں کرتا ہے ہمارے خلاف، تو اللہ رب العزت اس کی تدبیروں کو ضائع کر دے گا، اس کی سازشوں کو بیکار کر دے گا۔ فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں، مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں۔ تو مومن ہے اور غالب نہیں تو نقص ہے تیرے ایمان میں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر مغلوب ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں، ورنہ رب کریم تو ہمیں غلبہ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہیں پر آپ کفار کی مایوسی دیکھیے، جب قرآن کریم کی آخری آیتیں اتری الیوم اکملت لکم دینکم، تو اسی وقت یہ آیتیں بھی اتری الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن یہ کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر اور ان کے قلوب کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ مسلمان تو لوہے کے چنے ہیں جنہیں چبانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ان کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ روگ بیٹھ چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تمہیں ان سے نہیں ڈرنا، وَاخْشَوْنِي، مجھے ایک سے ڈرتے رہنا۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے تو رب کریم ہمیں غلبہ عطا فرمائیں گے اور رب کریم ہماری مدد فرمائیں گے۔ ربا ہم سبوں کو اور ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، ربا قرآن کا ناشر بنا دے، ربا قرآن کا عالم بنا دے، ربا قرآن کا عامل بنا دے، ربا قرآن کا عاشق بنا دے، ربا قرآن کا دیوانہ بنا دے، ربا قرآن کا مستانہ بنا دے۔ اے ربا قرآن کریم کو ہم سبوں کے دلوں کی باتیں بہار بنا دے۔ ربا ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ مسلمان چمکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔